صفحہ نمبر 385 سورہ الاحزاب آیت نمبر 59 69 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تکونوا نہ تم ہو جانا کالذین ان لوگوں کی مانند آذوا جنہوں نے تکلیف دی موسیٰ علیہ السلام کو فبرأہ اللہ پس بری کر دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے مما اس سے قالو جو وہ کہتے تھے وکانا اور تھے وہ عند اللہ اللہ کے ہاں وجیہا بہت باروب یا وجاہت والے معزز یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ وقولو اور کہو قولاً کہنا سدیدا سیدھی بات یصلح لکم سوار دے گا تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال کو ویغفر لکم اور معاف کر دے گا تمہارے لیے ذنوبکم تمہارے گناہوں کو ومن یطع اللہ اور جو اطاعت کرے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی فقد فاز پس تحقیق پا لیا اس نے فوزاً عظیم مراد کو فوزاً عظیمہ بہت بڑی کامیابی کو یا بہت بڑی مراد کو انا بے شک ہم نے عرضنا ہم نے پیش کیا الامانتا اس امانت کو علی السماوات والارض اوپر آسمانوں کے اور زمین کے والجبالی اور پہاڑوں کے فابینا پس انہوں نے انکار کر دیا ان یحملنہا یہ کہ وہ اس کو اٹھائیں واشفقنا اور وہ ڈر گئے منہا اس سے وحملہا اور اٹھا لیا اس کو الانسان انسان نے انہو کانا بے شک وہ یعنی انسان ہے ظلوماً بڑا ظالم جہولا اور جہالت جاہل لیعذب اللہ المنافقین تاکہ عذاب دے اللہ تعالیٰ منافقوں کو منافق مردوں کو والمنافقاتی اور منافق عورتوں کو والمشرکین اور مشرک مردوں کو والمشرکاتی اور مشرکہ عورتوں کو ویتوب اللہ اور رجوع کرے یا توبہ قبول کرے اللہ تعالیٰ علی المؤمنین مومنوں کی مومن مردوں کی والمؤمناتی اور مومن عورتوں کی وکان اللہ ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیمہ بخشنے والا رحم کرنے والا صدق اللہ بڑی زبردست آیات ہیں ایک اصلاحی آیات ہیں کہ معاشرے کے اندر انسان کو کیسے رہنا چاہیے کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے اس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے جس کے اندر یہ وہ انسان چیزیں اپنائے گا تو وہ معاشرے کے اندر ایک باعزت زندگی گزار سکے گا اس کا ایک معاشرے کے اندر نام ہوگا مقام ہوگا اگر وہ ان چیزوں سے ہٹ کر زندگی گزارے گا تو پھر رسوائی ذلت اور لوگوں کے یہاں اس کو عزت مقام نہ ہوگا یہ کچھ اصول اللہ نے بتلائے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تم ہو جانا ان لوگوں کی طرح یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مشرکین مکہ یا مشرکین جو مدینہ کے جو منافق تھے اور یہود تھے ان کو کہا جا رہا ہے تم ان لوگوں کی طرح ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیے گئے جب موسیٰ کے دور کے اندر موسیٰ کے لوگوں نے ان کے ساتھیوں کو تکلیف دی اے ایمان والو تم ان کی طرح نہ ہو جانا کہ اپنے نبی کو اذیت دینا ان کی بات کو نہ ماننا تکلیف دینا فرمایا اور اللہ نے موسیٰ کو بری کر دیا جو وہ لوگ کہتے تھے جو انہوں نے کہا کیا کہتے تھے وہ اللہ نے ذکر کی آز و موسیٰ کو تکلیف دی گئی کیا تکلیف دی گئی جیسے حنین کے موقع کے اوپر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ وہ سامان تقسیم کر رہے تھے جو غنیمت کا مال تھا تو کسی نے کہا وہ لوتے ہیں لوگ بیچ کے اندر دیکھو کتنا ایک بات افسوسناک بات ہوتی ہے کہ دور اللہ کے نبی کا اللہ کے نبی کی ذات
پھر ان کے اندر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ مال تقسیم کر رہے ہیں اس کے اندر اللہ کی رضا شامل نہیں ہے. استغفر اللہ. یعنی وہ بات کرنے والے نے بات کر دی، کہنے والے نے کہہ دی. تو عبداللہ بن مسعود نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ اس آدمی نے ایسے کہا. تو آپ نے کہا، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے موسیٰ پر. موسیٰ کو مجھ سے زیادہ تکلیفیں دی گئی اور انہوں نے صبر کیا. کہا اپنا تم عبداللہ اس چیز کو رہنے دو، چھوڑ دو اس چیز کو. یعنی آپ نے اس چیز کو پسند نہ کیا. آگے حدیث آتی ہے، اس کے اگلی دوسرے حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کو منع کیا تھا کہ تم میرے ساتھیوں کی باتیں مجھے نہ بتایا کرو. میں چاہتا ہوں جب میں تمہارے پاس آ کر بیٹھوں میرا دل میرے اپنے ساتھیوں بارے کے تو صاف ہو، مجھے باتیں نہ بتلایا کرو کہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے. تو کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے کے اندر؟ آپ بڑے شرم و حیا والے تھے. موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے تھے، لیکن اس وقت کے لوگ ننگے نہایا کرتے تھے، آپس میں دیکھا کرتے ایک دوسرے کو، لیکن موسیٰ علیہ السلام نہیں کیا کرتے ایسا کام. تو وہ کہتے تھے موسیٰ میں کوئی نقص ہے، اس میں کوئی جلد کی بیماری ہے، کوئی اور کی مسئلہ ہے، یہ ہمارے درمیان آتا نہیں نہاتا نہیں. تو وہ لوگ باتیں کیا کرتے تھے. تو اللہ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی. موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے، کپڑے اتارے، پتھر کے اوپر رکھے، اور جب نہا کر باہر نکلے پتھر آگے آگے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، چھڑی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں یا صوبی یا حجر، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے. وہ بھاگا جا رہا ہے، موسیٰ پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. پھر جہاں پر وہ لوگ بیٹھے تھے ان کی قوم کے، وہاں پر جا کر پتھر روک گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے پکڑے اور اٹھا لیے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا کہ ان کا جسم بالکل صاف ہے، ان کے اندر کوئی ایسا نقص یا کمی نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کی جو ان کے منہ کے اندر باتیں آتی تھی اس کی بات بتلا دی کہ میرا نبی بالکل پاک اور صاف ہے، جسمانی لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے بھی اس میں کوئی عیب و نقص نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھر پتھر کو اپنا جو چھڑی تھی اس سے مارا. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر چھڑیوں کے نشان ہے اس پتھر کے اوپر. لیکن ابو ہریرہ کا اپنا ایک قول ہے، ان کی بات ہے، سچ ہے جو بھی ہے، لیکن ان کی بات ہے، حدیث نہیں اس کے اندر کسی کو آتی کہ اللہ نبی کا فرمان ہو، یہ چیز آتی ہے. تو اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی گئی. جیسے قارون نے آپ پر الزام لگایا تھا کہ ایک عورت کو پیسے دیے کہ تم زنا کا الزام لگا دو موسیٰ علیہ السلام پر، اس نے لگا دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام اس پر اسے بلایا اور بڑے باروب سے پوچھا بتا تیرے ساتھ کس نے ایسے تجھے کس نے مجبور کیا؟ اس نے کہا مجھے قارون نے مجبور کیا ہے. اذو موسیٰ کو تکلیف دی گئی. موسیٰ کو تکلیف دی کیسے دی گئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس بنی اسرائیل کے درمیان آئے تو وہ کہنے لگے کہ موسیٰ جب تو ہمارے درمیان نہیں تھا پھر بھی تکلیفیں ملتی تھی، اب تو آگے زیادہ تکلیفیں ملنے لگی، ہمیں فرعون اور تنگ کرنے لگا ہے. پھر جب وہاں سے لے کر نکلے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر دریا کے کنارے پہنچے تو پھر انہوں نے کہہ دیا موسیٰ تو نے مروا دیا ہمیں، اب پیچھے فرعون اور آگے دریا. پھر انہوں نے اللہ کے نبی کو تکلیف دی. پھر جب پار نکل گئے، جب اب اللہ سے ملاقات کے نکلے طور کی طرف جانے لگے پھر تکلیف دی کہ موسیٰ پتہ کہاں چل جانے لگا، کہاں بھاگنے لگا، کہاں جانے لگا. جب چلے گئے بعد میں بچڑا بنا لیا، اس کی پوجا کرنے لگے. یعنی یہ سارے معاملے. پھر جب وہ ہارون علیہ السلام اپنا فوت ہو گئے تو الزام لگا دی موسیٰ پر، موسیٰ نے اس کو قتل کر دیا ہے. اللہ نے پھر وہ ان کی جو لاش تھی جو آپ کہیں گئے ہوئے تھے واپس لے کر فرشتے ذریعے لے کر آئے، ان کو دکھلایا اور ان کو بتلایا گیا کہ یہ اپنے قدرتی موت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے. یہ ساری باتیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی گئی. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے موسیٰ کو، جیسے موسیٰ کو تکلیف دی گئی. جو میرا نبی کہے، جو کرے، جس کا حکم دے تم نے اس کے بات کو ماننا ہے، اس کے آگے اپنا سر نہیں اٹھانا، اگر چوں چرا نہیں کرنی. یہ بات ہے کہ نہیں ہے، ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، جو میرے نبی نے کہہ دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ویسے ہی ہو کر آنے والا ہے. وَقَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور تھے وہ اللہ کے ہاں بڑے وجاہت والے، بڑے باروب تھے اللہ کے. یعنی اللہ ان کی صفت بیان کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی. یعنی وہ اگر وہ کہتے تھے نا کہ زبانی ہاں جو تھا آپ کے پاس جیسے وجیہن فی الدنیا والآخرہ، عیسیٰ کے بارے کے اندر آیا ہے کہ وہ بھی وجاہت والے دنیا میں اور آخرت میں. وہ آپس کے اندر باتیں کرتے تھے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا، اس کا باپ نہیں ہے، آپس میں باتیں کرتے تھے. لیکن عیسیٰ کے سامنے نہ وہ کہتے تھے آ کر
اللہ نے ایسا روب ان کے اندر رکھا ہوا تھا۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام بھی ایک بڑے وجاہت والے تھے، باتیں جیسے بھی کرتے تھے سامنے ایسی بات نہ کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ بات ہے معاشرے میں رہنے والی۔ اے ایمان والو، بات سیدھی سیدھی کرو، اللہ سے ڈرنا اور بات سیدھی کرنا، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر اس سے کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ صحیح سی بات کرنی ہے، جو دل کے اندر ہے وہی زبان کے اندر ہونا چاہیے، جو زبان کے اندر وہی دل کے اندر ہونا چاہیے۔ قولوا سدیدا، سیدھی بات کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن ہر کام ہو جائے کہ جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن۔ جیسے ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ میں اسلام قبول تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر عیب ہیں، میں ان عیبوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تو آپ نے فرمایا ایک عیب چھوڑ سکتا ہوں، آپ نے فرمایا ایسا کہ جھوٹ چھوڑ دے، باقی اس نے تیرا اسلام قبول ہے مجھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اس نے کہا آپ نے فرمایا جھوٹ نہیں چھوڑنا، تیرا اسلام قبول ہے تو کلمہ پڑھ لے، تیرا اسلام میں نے قبول کر لیا لیکن جھوٹ نہیں بولنا، باقی جو مرضی کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا۔ اب اگر وہ شراب پینے چلنے لگا تو اس کو یاد آ گیا، اگر پوچھ لیا گیا ابھی شراب پی ہے تو جھوٹ تو میں نے بولنا نہیں، تو کوڑے پڑیں گے۔ اگر وہ زنا کرنے اگر چلا گیا، اگر اللہ پوچھ لیا پکڑا گیا تو پوچھا گیا ابھی زنا کیا، جھوٹ بولنا نہیں، سنسار کر دے جاؤں گا۔ یعنی صرف ایک عیب کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو بالکل ہر عیب سے پاک صاف کر دیا۔ یہ مان جیسے میں نے بتلایا تھا نا، ایک دو پچھلے میں پڑھا تھا، ایک وہ تابی تھا جس کے ہم نے اس روایت میں پڑھا، سند میں پڑھا تھا کہ اس کے دو بیٹے، حجاج بن یوسف کے معاملے کے اندر پڑھا تھا، میں نے بتلایا تھا حجاج بن یوسف نے بڑا ظالم تھا، جس سے حجاج ناراض ہو جاتا اس کی موت یقین تھی، حجاج کو قتل کروا دیتا تھا۔ اس کو وہ ناراض ہو گیا اس تابی کے بیٹوں سے، اس نے کہا جو پکڑ کر لے کر آؤ، اس کو بیٹوں کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ اس کے گھر کا تہہ خانہ تھا، بیٹے تہہ خانے میں جا کر چھپ گئے۔ وہ جو سپاہی تھے پکڑنے کے لیے آئے اور آ کر ڈھونڈا، سارا گھر ڈھونڈا، ادھر ڈھونڈا، وہ بچے نظر نہ آئے، تو سارا چھان پھین کر کے واپس چلے گئے۔ جا کر حجاج سے کہا جی ہم نے بڑا ڈھونڈا ہے وہ نہیں ملے۔ کہا حجاج کہنے لگا اس کے باپ سے پوچھا تم نے؟ یعنی وہ جو تابی تھا نا، مجھے نام بھول گیا ہے، وہ مشہور تھا، یہ سچ بولتا، جھوٹ نہیں بولتا، یہ ہمارے سلاف کا یہ طریقہ تھا، یعنی وہ پورے علاقے کے اندر مشہور تھا، یہ سچا آدمی ہے۔ حجاج کہنے لگا اس کے باپ سے پوچھا؟ جی کہنے لگا باپ سے کیا پوچھنا ہے، پورے گھر کی تلاشی لے لی ہے، ملا نہیں باپ سے۔ وہ کہتا نہیں، میں نے کہا باپ سے جا کر پوچھو کہ تیرے بیٹے کہاں ہیں؟ جی وہ پتہ بھی وہ بتلائے گا اپنے بیٹے، میں نے کہا پوچھو جا کے باپ سے، جاؤ اس کے باپ سے تیرے بیٹے کہاں ہیں۔ وہ بیچارے آئے پوچھنے کے لیے دوبارہ، حکم تھا جاج کا، اور کہنے کہ بتا تیرے بیٹے کہاں ہیں۔ اس نے کہا جی وہ تہہ خانے میں چھپ گئے ہیں، بیٹے ہیں، پتہ ہے قتل کر دینا جاج نے، اس کے کم سزا ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ گئے تہہ خانے سے بیٹوں کو نکالا، لے گئے جاج کے پاس۔ جاج نے کہا تم کو میرے اصول کا پتہ ہے، جس سے میں ناراض ہوتا ہوں، جو میری بغاوت کرتا ہے، میری بات میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، لیکن تیرے باپ نے، تمہارے باپ نے سچ بولا، اس کی بنا پر تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ یعنی سچ، قولوا قولا سدیدا، سچی بات کرنی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، ہر بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہم کاروبار میں بیٹھتے ہیں، دکان میں بیٹھتے ہیں، ہر بندہ داؤ پہ ہے، جس کو مال دار دے تو واپس ہی نہیں آتا، دیتے ہی نہیں ہے، گھر چلے جو گھر میں ملتا نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسرے معاملات، رشتے کرنے ہوں، بیٹی والے بیٹے والے سے جھوٹ بولتے ہیں، بیٹے والے بیٹی والے سے جھوٹ بولتے ہیں، ہر طرف جھوٹ ہی، باپ بیٹے سے جھوٹ بولتا ہے، بیٹا باپ سے جھوٹ بولتا ہے، یہ معاملہ چلا آ رہا ہے۔ یعنی معاشرے میں ایسا بگاڑ پیدا ہو گیا کہ انسان کیا کرے۔ مجھے یاد ہے کہ والد صاحب بیکو میں کام کرتے تھے، ایسا بیکو میں والد صاحب کہتے میری اگلی سیٹ پہ میرا ایک دوست، وہ بھی لاہور سے تھا، میں فیصل آباد سے آیا تھا، تو وہ اگلی مشین پہ تھا، میں پچھلی مشین پہ تھا۔ تو میں نے کہا صابر تیری میری دوستی چلے گی بڑی، پر میں نے کہیں جھوٹ نہ بولی۔ پھر والد صاحب اسے کہا، کہنا ٹھیک ہے صاحب، لو جی اب وہ مجھے میرے والد صاحب فوت ہونے کے بعد آیا، تو آنے کے بعد وہ قبر پہ میرے ساتھ گیا، قبر کے اوپر جا کے لیٹ گیا، بڑا ہی رویا۔ مجھے آ کے اس نے مجھے بتلایا، کہتا تیرے والد نے مجھے کہا تھا کہ صابر میرے ساتھ تیری میری دوستی بڑی چلی گئی، جھوٹ نہیں بولنا۔ کہنا شہزاد میں ہر بندے نے جو بھی کیتا زندگی گزاری ہے، اس کی 8-9 بچیاں تھیں، جو بھی کی، لیکن تیرے باس میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آج تک مجھے تیرے باس دوستی چلتی چلی آ رہی۔ یہ سچے بندے کو سچے لوگ اچھے لگتے ہیں، جھوٹ والا بندہ اچھا ہی لگتا ہی نہیں ہے۔ تو وہی چیز ہے کہ قولوا قولا سدیدا، اس سے تمہارے معاملہ سے کیا ہوگا؟ جب سچ بولو کیا ہوگا؟ سچ بولو گے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے معاملہ کو سیدھا کر دے گا، سنوار دے گا تمہارے معاملات کو، عزت ہوگی، وقار ہوگا تمہارے خاندان کے اوپر، تمہارے گھر کے اوپر، تمہاری برادری
وہ اعتماد کرے گی، یہ سچے لوگ ہیں، صحیح لوگ ہیں، اس کا باپ اچھا ہے، اس کے بھائی اچھے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ سچ کہنے والے ہیں، یصلح تمہارے اعمال کو صحیح کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، پس تحقیق اس نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا، بہت بڑی کامیابی پا لی، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ رسول کی، اس کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں ہے، تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، کہاں بھاگے جانا ہے؟ اللہ کی بات مانی ہے، اللہ رسول کی بات مانی ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَ الْإِنسَانُ، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس امانت کو، اس قرآن کو، اپنے احکام کو پیش کیا، کس کے اوپر؟ آسمانوں کے اوپر، زمین کے اوپر، ہر چیز کے اوپر جو پیش کر دیا۔ کیا پیش کیا؟ اللہ نے ہر چیز سے کہا، سوائے انسان کے، سوائے جنوں کے، اللہ ہر چیز سے کہا کہ میں تمہیں قوت دیتا ہوں، ارادہ دیتا ہوں، عقل دیتا ہوں، اچھے برے کی تمیز دیتا ہوں، اور یہ امانت تجھے دیتا ہوں، کیا تم قبول کرتے ہو؟ اور اس کے علاوہ تم اگر نیک عمل کرو گے جزا دوں گا، برے عمل کرو گے سزا دوں گا، کیا تم اس بات کو قبول کرتے ہو؟ ہر ایک نے انکار کر دیا، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، یعنی دونوں کے درمیان کیا گیا، ہر چیز کو پیش کر دیا، جو کچھ بھی ہے۔ فرمایا والجبال، پہاڑوں پر پیش کر دیا اس امانت کو۔ امانت کیا تھی؟ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے احکام تھے، اللہ کے فرامین تھے، جس کو پیش کیا گیا کہ زندگی کیا یہ جزا اور سزا کا عمل ہے، تم نے ایسے گزارو گے، جو میں نے کہا ویسے گزارو گے، عمل کرو گے اچھے جزا دوں گا، اچھا عمل جزا دوں گا، برے عمل کرو گے سزا دوں گا۔ اللہ ہمارے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، انکار کر دیا ہر اس کو اٹھانے سے، اور ڈر گئے اللہ سے، اس معاملے ڈر گئے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان اس کو اٹھا لیا، اس کو پیش کیا کہ تجھے عقل دوں گا، تمیز دوں گا، شر برے کی اور قوت دوں گا اور فیصلے کی طاقت دوں گا، انہوں نے اٹھا لیا۔ کہاں ہم اٹھائیں گے؟ اور سوائے، اور یہ اشرف مخلوقات صرف انسان ہی ہے، چاہے جن بھی اس کے اندر شامل ہیں، جنوں کا نام نہیں ہے کیونکہ وہ اشرف مخلوقات جن نہیں ہیں، لیکن صرف انسان ہیں، جو انسان اس کے اندر جن آ جاتے ہیں جو ان کا احکام ہے، لیکن انسان زیادہ اس کے جو شامل کیا گیا، انسان کو اٹھا لیا گیا۔ انہو کان ظلوما جہولا، اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس نے بہت بڑا، جسے کہتے ہیں ظلم اور جاہل، جیسے جاہل انسان کہ اس کو پتا تھا، یعنی جس نے بوجھ کو سمجھا اور اس کو عمل پیرا ہوا، اس کو اپنایا، وہ تو کامیاب ہو گیا، فقط فاز فوزا عظیما۔ اور جس نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، ذمہ داری لے لی کہ میں قبول کرتا ہوں، پھر اس سے آنکھیں بند کر لی، اس ذمہ داری سے اللہ کے احکام سے لاپرواہی اختیار کر لی، اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دیا، اللہ کے نبی کی بات کو نظر انداز کر دیا، قرآن نے اس کو مان سے انکار کر دیا۔ ذمہ داری پتہ ہے کہ میں نے اللہ کا جواب دہ ہونا ہے، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، الستو بربکم، اللہ نے پوچھا تھا تو وعدہ کیا تھا نا، تو جب ہم نے وعدہ کیا اللہ سے تو ہم اس وعدے کو پابندی نہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں ظلوما جہولا، جنہوں نے اس وعدے کی پابندی نہ کی وہ بڑے نادان ہیں، بڑے جاہل ہیں، بڑے ظلم کر لیا اپنی جانوں کے اوپر انہوں نے ہمیشہ کے لیے۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، تاکہ عذاب دے کن کو؟ اللہ تعالیٰ وہ جنہوں کو اللہ نے اختیار دیا، قوت ارادہ دی، صحیح رستہ دکھلا دیا کہ یہ رستہ صحیح ہے، یہ رستہ غلط ہے، اور انہوں نے اس کو مانا یا نہ مانا۔ جنہوں نے نہ مانا، نہ اوپر سے نہ دل سے، نفاق بھی اندر آ گیا، ظلم بھی اندر آ گیا، اللہ اور اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا، اللہ ان کو عذاب دے گا۔ اور جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا، اللہ کے احکام کو مانا، اس جو امانت تھی اللہ نے ان کو پیش کی، اس پر لبیک کہا، اس کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ ان کو معاف فرما دے گا، مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، جنہوں نے اللہ کی اس احکام کو مانا، اس پکڑا، یعنی قرآن کو، حدیث کو تھاما مضبوطی سے اور اپنے اندر لے کر آئے، اس پر عمل پیرا ہوئے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ اللہ کا خاص احسان ہے، قرآن اتارا اللہ کا خاص احسان ہے، نبی آئے اللہ کا خاص احسان ہے کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اسلاف کو، نیک لوگوں کو بھیجا جنہوں نے ہمیں دین کی باتیں بتلائیں، سکھلائیں، اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ وقان اللہ غفور، اللہ کا بخشنے والا، رحم کرنے والا، یہی چیز ہے نا کہ سیدھی راہ دکھلا دی اور ہمیں توفیق دے دی اس طرف آنے کی۔ وقان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ صدق اللہ۔